5واں صوبہ بن گیا افغانستان، وہاں بن گیا اور ہم نے فتح کیا اس کو، بالکل روس کو فتح کیا ہم نے. تو اب لوکل جو افغان تھا وہ کیوں، اب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو لوگ گلا کرتے ہیں نا یہ بڑے بدتمیز ہیں. ہاں یہ ہاں تو افغانیوں سے ہمارے گلے شکوے، تو اب یہ جائز نہیں ہے گلے شکوے کہ یہ ہمارے ساتھ جب ہمارے خلاف، میں نے دیکھا میں کہیں بیٹھا ہوا تھا ملک سے باہر، جی 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 تو پاکستان کا اور انڈیا کا میچ تھا اور افغانی جو ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اب اس پہ ہمارا غصہ جو ہے ایک بنتا ہے، ہم پاکستانی کے طور پہ غصہ کرتے ہیں. کوئی نا کرکٹ فین پر مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہاں پر طالبان کی رجیم آتی ہے، جب بھی کوئی ایسی حکومت آتی ہے جو ڈیموکریٹک نہیں ہوتی، تو اس کو ہمیشہ سپورٹ یہاں سے ملتی ہے. پاکستان سے گلبدین حکمت یار کو یہاں پہ سپورٹ دیا، سور ریولوشن آئی وہاں پہ 70s میں، جو انقلاب تھا، جو سوشلسٹ انقلاب تھا، اس کے خلاف ہماری ریاست جو ہے وہ بڑی افیکٹو ہو گئی کہ اس کو ختم کرنا ہے. پھر 90s میں ملا عمر کی جو ہے وہ وکٹری کو سیلیبریٹ کیا. ابھی خان صاحب نے پچھلے دور میں کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. تو وہ جب یہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم منتخب حکومت کی آنے نہیں دیتے. ہاں حالانکہ منتخب وہ بھی کوئی اتنی شفاف وہ بھی نہیں، تو امریکہ کی مدد سے ہی ہے امریکہ کی، لیکن دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے طالبان کے دور کے بعد جو سختیاں وہ برداشت کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے پروگریسو لوگ افغانستان کے وہ گلا کرتے ہیں کہ اگر میں گٹار بجا رہا ہوں تو وہ توڑ دیں گے، اسکول میری بچی اسکول نہیں جا سکتی، بیوٹی پارلر بند کر دیے، یہ کر. حالانکہ اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے کہ بچی اسکول نہیں جائے گی یا یونیورسٹی نہیں جائے گی، تعلیم نہیں دینی اس کو. لیکن مزمل آج کے جو طالبان ہیں، جو آج کی حکومت ہے طالبان حکومت، وہ تو پاکستان سے کوئی زیادہ کمفرٹیبل نہیں، معاملات تو بہت بگڑے ہوئے ہیں. یہ تو اور فارن پالیسی فیلئر ہے نا ان کا، یعنی جن لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے آئے کئی سالوں تک کرتے آئے بالکل، اور ان کو یہاں سے سپورٹ ملتی تھی، وہی لوگ آج ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، بارڈر پہ فائرنگ کر رہے ہیں جی. اور وہ کہتے ہیں ہم ادھر سے جب جاتے ہیں، بلکہ وہ فیض صاحب نے وہ چائے کا کپ بھی دکھایا تھا یہ، لیکن وہاں پر تو ایسا نہیں ہے کچھ بھی، وہاں کچھ نہیں ہے جی. انہوں نے وہ کہتے ہیں نا پوٹنگ آل ایگز ان دا باسکٹ، انہوں نے سارے ایگز اپنے ایک باسکٹ میں ڈال دیے. تو ہوا کیا کہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہندوستان کی انویسٹمنٹ افغانستان میں فیل ہو جائے گی، کیا ہوئی؟ نہیں ہوئی. وہ آج بھی بات کرتے ہیں ہندوستان سے. کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا آرڈر ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے؟ آپ کتنی دیر سے رو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف حملے کرو، کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. وہاں پر جو پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، جو پاکستان میں حملے کر کے وہاں جاتے ہیں، ان کے خلاف اٹیک ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. تو آپ نے ایک کمزور حکومت کو اتنا سپورٹ کیا جیسے اس کی 100% رٹ ہوتی ہے، وہاں پہ نہیں ہے. چند علاقوں میں ہوگی، لیکن وہاں داعش خراسان بھی ہے، وہاں پہ اور تنظیمیں جس طرح سے ایٹم کی تحریک ہے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، وہ بھی ہے جو چین کے خلاف ہیں. تو وہ نہیں، اگر وہ ان کو اٹیک کریں گے، ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ بڑے پریشر میں آ جائے گی. تو اسی لیے آپ نے یہ فیلئر قسم کی ایک پالیسی بنائی. فارن پالیسی آپ کی ہمیشہ فیل ہوئی ہے، یہاں بھی فیل ہوئی. تو کیا ہمیں پیچھے آ جانا چاہیے؟ دیکھیں آنا تو اب کیا کرنا، ہم پھنس گئے، موقع تو گوا دیا، اور اب آپ نے ریفیوجیز واپس بھیجے ہیں. یہ بھی پیسوں کے لیے بھیجیں کہ انٹرنیشنل ایڈ آئے کہ نہیں، آپ اس کو سلو کریں پروسیس کو، کیونکہ اب اوور آل ڈالر آ نہیں رہے پاکستان میں، کہاں سے آئیں گے؟ ہمیشہ ہم نے ہم نے اس لیے نہیں بھیجے کہ یہاں پہ دہشت گردی، اور نہیں یہ وجہ نہیں، ہم نے بالکل ہمیں سے پیسے چاہیے کسی حد تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، بہت سے ابھی بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گے. یہ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو لوئر کلاس کے افغان مہاجرین ان کو نکال دیا. تو اٹس اے کلاس سارٹ آف اے سچویشن کہ جو اس میں طبقہ ہے نا وہ بڑا اہم ہے، کہ طبقہ دیکھ کے نکالا ہے کسی کو، جس کے پاس پیسے ہیں اس کو نہیں نکالا. تو یہ پریشر کریٹ کرنے کی ایک چیز ہے. اور اگر اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنی ہی سپورٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ملے گی جتنی پہلے ملتی تھی، نہیں ملے گی، کیونکہ امریکہ انٹرسٹ نہیں لے رہا اس کو. اب اس بات سے کوئی غرض نہیں. خان صاحب نے کتنا زور لگایا کہ ایک کال آ جائے جو بائیڈن کی، نہیں آئی. ان کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس میں پاکستان کا نام بھی نہیں ہے. تو وہ اب آپ کو ذہن میں رکھ کے پالیسی بنا ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں ہم شاید ایرریلیونٹ ہو گئے اس محاذ پہ. بالکل، وہ ساری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہندوستان پہ. ابھی مودی صاحب گئے ہیں نا، پہلے گجرات میں ان کی وجہ سے ان کی انٹری بین تھی امریکہ میں جی، اور اب ان کے لیے لال قالین بچھائے گئے ہیں. اور وہ جس طرح سے ان کی وہ گلے مل رہے ہیں، ہاں بالکل، جو ان کا پروٹوکول ہے وہاں پہ، اور جس طرح وہ تقاریر کروا رہے ہیں ان کی کیپٹل ہلز میں، وہ جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں.